الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ سلسلہ رمضان اور صحت میں ہم حاضر ہیں۔ دلچسپ معلومات، طبی معاملات اور بہت کچھ، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر اسامہ، میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں۔ آئیے آج کے سلسلے کا بریک اپ سن لیتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ ٹوڈیز کوئز ایک سوال ہوگا اور پھر ہمارا مین ٹاپک ہوگا، اور آج ہم بات کریں گے ہیومن ہارٹ اینڈ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز، انسانی دل اور دل کی بیماریاں۔ فیضان رمضان یعنی رمضان المبارک کے تذکرہ خیر سے بھی برکتیں حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز کوئز۔ ڈاکٹر اقبال سے سوال ہے، ڈاکٹر اقبال بتائیے بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ جس طرح خانہ کعبہ زمین پر بنا ہے، اسی طرح آسمانوں کے اوپر ایک بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں اور یہ ان کی عبادت کی جگہ ہے۔ آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے، ایک ہے 1 لاکھ، 2 80,000، 3 70,000۔ آپ بتائیے کون سا آپشن آپ کلک کرتے ہیں؟ I guess 70,000۔ 70,000 تھرڈ آپشن کلک کیا ڈاکٹر اقبال نے۔ سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ ان سے شیئر کریں گے۔ ڈاکٹر اسامہ آپ سے سوال ہے، خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ 12 بار، 8 بار یا 10 بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا خیال ہے کہ 10 بار 10 بار تھرڈ آپشن آپ نے بھی کلک کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سلسلہ رمضان اور صحت میں آپ سے ایک ٹپ آف دا ڈے، انٹرسٹنگ فیکٹ، دلچسپ معلومات بھی شیئر کرتے ہیں، اور آج ہم یہ شیئر کریں گے کہ دنیا میں کتنی گندم پیدا ہوتی ہے، ہاؤ مچ از دا ویٹ پروڈکشن۔ انشاءاللہ عز و جل یہ جو کوشچنز کے آنسرز ہیں اور یہ ٹپ آف دا ڈے، یہ سلسلے کے آخر میں ہم شیئر کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پہ فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے ہیومن ہارٹ۔ ہم یہ سیکھیں گے، آج سمجھیں گے کہ انسان کے جسم میں سب سے اہم پٹھا کون سا ہے؟ کیا انسانی دل جیسی کوئی چیز میڈیکل سائنس نے بنائی؟ اور انسان کا دل کتنی بار دھڑکتا ہے؟ کیا عورت اور مرد کے دل کا وزن اور دھڑکن ایک جیسا ہے؟ دل کی بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ سوئٹزرلینڈ کے سائنٹسٹ نے ایک پمپ بنایا، یہ بالکل انسانی دل کے سائز کا تھا۔ انسانی دل کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ آپ مٹھی بنائیں، جتنا آپ کا مٹھی کا سائز ہوگا اتنا انسانی دل کا سائز ہے۔ یہ جو پمپ تھا یہ بالکل اس مٹھی جیسا انسانی دل کو ممک کرتا تھا، اسی کی طرح کام بھی کرتا تھا، لیکن اس میں ایک پرابلم ہوئی، اور وہ پرابلم یہ ہوئی کہ یہ صرف 3000 بار دھڑک سکا، یعنی 30 سے 45 منٹ اس نے کام کیا، پھر یہ پھٹ گیا۔ سلیکون سے بنا ہوا تھا، مٹیریل اس کا بہت پتلا تھا۔ اب دیکھیے، یہ انسان نے ایک کوشش کی اور انسانی ہارٹ کو ممک کیا۔ انسان کے جسم میں بہت سے پٹھے ہوتے ہیں، بہت سے مسلز ہوتے ہیں، ہاتھ میں، پاؤں میں،
اور دل بھی ایک پٹھا ہے. اگر کوئی بہت زیادہ بھاگے یا کام کرے، اس کے پاؤں میں اور ہاتھ میں درد ہو جائے گا، وہ کوئی دوائی لے گا اور تھوڑا سا آرام کر کے اپنے پاؤں کے پٹھوں کو ریسٹ دے لے گا. لیکن یہ دل، یہ بھی ایک پٹھا ہے. کیا کبھی ہم نے اس کو آرام دیا؟ And you don't have ever to think about it. The most important portion is that it's not in your control. یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے. دل کی دھڑکن چلتی رہتی ہے. اور یاد رکھیے، ایک انسان کا دل اوسطاً آن دا ایوریج ایک منٹ میں 80 بار دھڑکتا ہے، ایک گھنٹے میں 4800 بار، اور ایک دن میں 1,15,200، ایک سال میں 42,48,000 مرتبہ. اور اگر انسان کی عمر 80 سال ہو تو اس کا دل 3 ارب سے زیادہ مرتبہ دھڑک چکا ہوتا ہے. شاہکار ہے، میچ لیس. اور جو نبض ہم چیک کرتے ہیں کلائی سے یا گردن کے پاس سے، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ ہاؤ مینی ٹائمز پر منٹ یور ہارٹ از بیٹنگ. ایک منٹ میں دل کتنی بار دھڑکتا ہے، یہ اس نبض سے پتہ کیا جاتا ہے. آئیے اب اپنے ڈاکٹر صاحبان کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر اقبال، آپ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں. ہم آپ سے ایک کوشچن کر رہے ہیں کہ 1990 سے 2015 تک کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز اور دل کے جو امراض ہیں، بالخصوص دل کے امراض میں 42% اضافہ ہوا. آپ کچھ ہمیں گائیڈ کریں کہ دل کے امراض کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ دل کے امراض کے حوالے سے بات کی جائے تو تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو دل ہے اس کی کیا ساخت ہے. اب دل کے پٹھے، جیسے آپ نے پہلے تذکرہ کیا کہ دل کے اندر پٹھے بھی موجود ہیں جن کو مایوکارڈیل سیلز بولتے ہیں. اسی طرح دل کے اندر ویلز بھی ہیں، 4 ویلز ہیں. دل کے گرد ایک جھلی بھی ہوتی ہے جس کو پیریکارڈیم بولتے ہیں. اور اس طرح ہے کہ جس طرح باقی جسم کے حصوں کو خون سپلائی کرنے کے لیے نالیاں ہوتی ہیں، تو دل کی بھی نالیاں ہوتی ہیں. اگر دل کی بیماریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو بیماریاں ہیں وہ دل کی نالیوں کی ہیں، کہ دل کی نالی جب بند ہوتی ہے یا اس کے اندر مطلب ہے کہ پارشل obstruction آتی ہے، مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل کا دورہ پڑتا ہے. یہ سب سے زیادہ کامن ہے. اس کے علاوہ دل کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ہم اکثر سنتے ہیں کہ جس کے دل کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں اس کا دل فیل ہو گیا، تو یہ پٹھوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح دل کے جو ویلز ہیں ان کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح جو دل کے گرد ایک جھلی ہوتی ہے اس کی سوزش ہو تو اس کی وجہ سے بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو یہ میجر بیماریاں، دل کی میجر بیماریاں آپ نے ڈسکس کی، جو دل کے ویلز میں، دل کے پٹھے میں اور دل کے گرد جو جھلی ہوتی ہے اس میں ہو سکتی ہیں. اس کی ڈاکٹر اقبال یہ شعر فرمائے کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان کا دل کا اس کو عارضہ لاحق ہو جاتا ہے یا اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے؟ یوں سمجھیے اکثر جو یہ ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ دل کی بیماری، تو اس سے زیادہ تر جو ہے نا وہ یہی لیا جاتا ہے کہ دل کی نالیوں کا مسئلہ ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا انجائنا کا ایک ٹرم یوز کرتی ہیں جب مکمل طور پہ نالی نہیں بند ہوتی دل کی، تو اس کی وجہ سے جو سینے میں درد ہوتا ہے یا سانس کا پھولنا ہو سکتا ہے تو اس کو انجائنا بولتے ہیں. اچھا، اس کی اگر وجوہات کی بات کی جائے تو اس کے ملٹیپل رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں موڈیفائیبل رسک فیکٹرز، یعنی ان کو اگر انسان کوشش کرے تو ان کو کسی حد تک کم کر سکتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نان موڈیفائیبل ہوتے ہیں، یعنی وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. جیسے اگر ہم بات کریں موڈیفائیبل رسک فیکٹرز کے حوالے سے جو کہ زیادہ کامن ہے اور سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر کچھ بیماریاں جیسے شوگر کی بیماری ہے اور بلڈ پریشر کا پرابلم. اکثر جن کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے تو تقریباً 30 to 40% پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر شوگر اور بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے. یہ 2 بہت بڑی وجوہات ہیں دل کی بیماریوں کا. اس کے علاوہ اسموکنگ کے حوالے سے ایک بات کی جائے تو اکثر لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ جی جو صرف سگریٹ ہے نا اس کا پینا وہی دل کی بیماریاں کروا سکتا ہے. جو حقہ وغیرہ پیتے ہیں نا یہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو حقے پیتے ہیں لوگ ان کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ تو دھواں جو ہے نا پانی میں سے گھوم کے آتا ہے تو نقصان نہیں دیتا. یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے. جتنی خطرناک سگریٹ ہے اتنا ہی خطرناک حقہ ہے، وہ دل کی بیماریاں ہوں یا اور بیماریوں کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے موٹاپا، کھانے کی جو ہے نا بیلنس ڈائٹ نہ ہونا، چکنائی والی چیزیں زیادہ کھانا، ایکسرسائز نہ کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ موڈیفائیبل رسک فیکٹر، اگر آپ کچھ کوشش کریں تو ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسی چیزیں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے فیملی ہسٹری، یعنی ایک فیملی ہے جس کے اندر دل کا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر مطلب جلدی دل کی بیماری ہو جاتی ہے. اب انسان کے کنٹرول میں نہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ اپنی ڈائٹ بہتر رکھے، فزیکل ایکٹیویٹی بہتر رکھے، اگر اس کو کوئی شوگر بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو ان کا کنٹرول بہتر اور
پراپر چیک اپ کرائے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ بڑی وجوہات ہیں جو کہ دل کی ڈاکٹر بیماری اقبال کو آپ نے شیئر فرمایا کہ کچھ ماڈیفائڈ فیکٹرز ہیں، کچھ نان ماڈیفائڈ فیکٹرز ہیں، کچھ ہمارے کنٹرول میں ہیں اور کچھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ڈاکٹر اسامہ آپ یہ شیئر فرمائیں، جس طرح کوکنگ آئل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوکنگ آئل اور گھی، ان دونوں کو میں سائملٹینیسلی لوں گا، کہ انسان کی روزانہ کی ریکوائرمنٹ 4 چائے کے چمچ ہے. دل کے مریض کو یہ کم لینا چاہیے، بچوں میں کچھ زیادہ ہو سکتا ہے. اور یہ چکنائی جو ہم یوز کرتے ہیں عام طور پہ گھروں میں کچھ خیال اگر رکھ بھی لیا جائے، لیکن بازاری کھانوں میں اور دعوتوں وغیرہ کے اندر گھی اور تیل کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ شیئر فرمائیں کہ اس کے حوالے سے دل کے امراض اور کوکنگ آئل اور گھی، اس کا آپس میں کیا ریلیشن بنتا ہے؟ گھی اور کوکنگ آئل کا اور دل کی بیماریوں کا کافی گہرا تعلق ہے، کیونکہ دل کی نالیوں کی جو بیماریاں ہیں، جو دل کی نالیاں دل ہی کو خون سپلائی کرتی ہیں، ان کے اندر جو آبسٹرکشن آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے، وہ چکنائی کی وجہ سے آتی ہے. بیسیکلی وہ کولیسٹرول ہوتا ہے جو کہ نالیوں کے اندر جمنا شروع کر دیتا ہے. پھر اچانک سے وہ جو کولیسٹرول کا اور چکنائی کا وہ جو ایک اس کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے لوتھڑا، اچانک سے جب وہ پھٹتا ہے تو اوپر خون اچانک سے جمتا ہے اور پھر اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے دل کی جو نالیوں کی بیماریاں، ان میں چکنائیوں کا اور کولیسٹرول کا بہت زیادہ رول ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کوکنگ آئل کون سا ہماری صحت کے لیے بہتر ہے اور کون سا مضر ہے، تو 2 طرح کے فیٹس ہوتے ہیں، ایک انسیچوریٹڈ ہوتے ہیں اور ایک سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں. سیچوریٹڈ فیٹس وہ ہیں جن کو ہم گھی کہتے ہیں عام زبان میں، اور انسیچوریٹڈ وہ ہیں جن کو آئل ہم کہتے ہیں. ان کے گھی وہ ہے کہ جو ذرا سالڈ ہوتا ہے، روم ٹیمپریچر کے اوپر وہ جم جائے گا، اور آئل وہ ہے کہ جو لیکوڈ فارم کے اندر رہتا ہے. تو جو انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں وہ صحت کے لیے ریلیٹیولی بہتر ہیں سیچوریٹڈ فیٹس کے مقابلے میں، کیونکہ سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں یہ اندر جا کر یہ کولیسٹرول کا لیول زیادہ بڑھائیں گے، ٹرائیگلیسرائڈز کا لیول زیادہ بڑھائیں گے. اور اب ان میں بھی جو سیچوریٹڈ فیٹس میں بھی آگے 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو نیچرل ہیں، جیسے کہ دیسی گھی ہے، یہ نیچرل سیچوریٹڈ فیٹ ہے. یہ بنانا کسی انڈسٹری میں نہیں بنایا جاتا، یہ دودھ کے اندر سے نکل آتا ہے. لیکن جو سیچوریٹڈ فیٹ ویجیٹیبل آئل کو گھی میں کنورٹ کیا جاتا ہے، ویجیٹیبل آئل کو یہ آرٹیفیشلی مینوفیکچر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے وغیرہ انڈسٹریز ہوتی ہیں جن کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے. اس کے اندر ایک کیٹلسٹ، ایک نکل، ایک میٹل ہے جس کے ذریعے سے اس کو کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو آرٹیفیشلی پریپیئرڈ ہے یہ ریلیٹیولی اور زیادہ ڈینجرس ہے، لہٰذا اس کے استعمال سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور جو آئلز ہیں ان میں جو سب سے بہتر ہے وہ ہمارے پاس اولیو آئل ہے کہ اس کے اندر کولیسٹرول کی مقدار سب سے کم ہے، اور اس کے اندر جو اچھے والا جو فیٹ ہے جسے ہم HDL کہتے ہیں، ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین، وہ اس کے لیول کو بڑھاتا ہے. اسی طرح کارن آئل ہے، یہ بھی کافی اچھا ہے. تو اگر لیکن جو کہ ان کی ذرا پرائسز زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ کم استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ان کا استعمال کیا جائے تو دوائیوں پہ جو آپ کے اخراجات ہونے، اور خدا نہ خواستہ دل کی اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی پہ اور ان امراض پہ جو بعد میں اخراجات ہوں گے، وہ اس سے بہت کم اخراجات ہوتے ہیں. جو زیتون کے تیل کی تو ویسے بھی فضائل اس کے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے کارن آئل کا آپشن دیا. اگر کوئی افورڈ نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم اس سٹینڈرڈز کو تو مینٹین کرے اور اتنا ہی تیل یا گھی استعمال کرے جتنی ہمیں ایک سٹینڈرڈ بتاتا ہے. ڈاکٹر اقبال، عام طور پہ جس طرح ڈاکٹر اسامہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، لیکن یہ چیزیں فوراً نقصان نہیں دیتی. مثال کے طور پہ ایک چیز ہوتی ہے نا جو فوراً ہی ہو جائے، وہ کھانے کے فوراً بعد اس کا رزلٹ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اندر جائے گا، آہستہ آہستہ جمتا رہے گا، اس کے بعد کوئی نقصان پیدا کرے گا. جبکہ یہاں پر ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ چونکہ کھانے سے تو اس وقت کچھ نہیں ہوا تو جتنا مرضی کھاتے رہو، کیا کرتے رہو. اس حوالے سے کچھ فرمائیں کہ جو آہستہ آہستہ بات ہوتی ہے اس کا انسانی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے؟ بیسیکلی جو کھانا ہے، جسے ڈاکٹر اسامہ نے بڑے ڈیٹیل سے بتایا کہ سیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ فیٹس، جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہیں. جو ہی وہ کھاتے ہیں فوراً تو واقعی ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ خون کی نالیوں میں وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خالی اگر یہ کنسیپٹ ہو کہ جی چلیں یہ چکنائی والی چیزیں ہیں وہ ہم کم کر دیں تو دل کی بیماریاں جو ہے نا ان کا رسک بہت کم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. اب شاید چکنائی والی چیزوں سے زیادہ جو ہے نا آج کل موٹاپے کی وجہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، میٹھا کھانا زیادہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میٹھا بھی الٹیمیٹلی باڈی کے اندر جا کے اس نے بھی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، باڈی کی جو ایک ضرورت ہے اس سے جتنا زیادہ ہوگا وہ اس نے الٹیمیٹلی چکنائی کی صورت میں ہی جمع کرنا ہے. آپ پروٹین زیادہ کھائیں، کاربوہائیڈریٹ جو کہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں
جس شوگر سب سے زیادہ اس میں وجوہات، اور جس طرح ہمارے کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں یہ سارے، تو جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ الٹیمیٹلی جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہیں وہ فیٹس کی صورت میں ہی باڈی میں جمع ہوگی، اور وہی فیٹ ہے جو جب دل کی نالیوں میں جمع ہوگی تو وہ دل کی یعنی ایک تو تیل اور گھی کے ساتھ آپ نے کہا چینی اور کاربوہائیڈریٹس بھی ان کی مقدار ڈپازٹ ہوتے رہتے ہیں، بالکل، اور سگریٹ نوشی میں بھی یہی ہے، سگریٹ نوشی کرنے والے یہ دلائل دیتے نظر آتے ہیں کہ جی ایک دم سے تو کچھ نہیں ہو رہا، وہ بھی آہستہ آہستہ، جی بالکل، وہ بھی آہستہ آہستہ دل کی نالیوں کو ڈیمیج کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر مدنی چینل کے ناظرین اقبال بھائی نے جو ہماری رہنمائی فرمائی اس کو غور سے دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کھا لیں تو وہ غائب ہو جائیں، ان کے جو مضر اثرات ہیں وہ اگر فوراً سامنے نہیں آ رہے تو کچھ عرصہ پائل اپ ہوتے ہوتے وہ جمع ہوتے ایک دم سامنے آتا ہے، جس کا پھر انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ آئیے دل کے اس ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال، ہارٹ اٹیک یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس عمر میں زیادہ لائکلی ہے کہ یہ ہو جائے؟ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جب خون کی نالیاں جو کہ دل کو خون سپلائی کر رہی ہیں ان کے اندر جب رکاوٹ آئے گی، جب وہ مکمل بند ہو جائیں گی تو دل کے ایک خاص ایریے کو، وہاں پہ جو پٹھے ہیں ان کو خون نہیں ملے گا، تو وہ حصہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گا، اسی کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک۔ یعنی دل کو خون پراپرلی نہیں ملا تو دل کا وہ حصہ مردہ ہو گیا، اس کو کہیں گے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ۔ اچھا، اب یہ کس عمر میں ہوتا ہے؟ اس کے اندر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس کے اندر اور دل کی بیماری ہونے کے رسک فیکٹر ہیں یا نہیں۔ یعنی اگر ایک ایسا شخص ہے جس کی فیملی ہسٹری میں بھی ہے کہ ان کی فیملی میں ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہے، اس کو بھی شوگر کا مسئلہ ہے، وہ بلڈ پریشر کا مریض بھی ہے اور وہ سگریٹ بھی پیتا ہے، تو اب یہ سارے رسک فیکٹر ہیں جو کہ خون کی نالی میں رکاوٹ ہے اس کو پروگریس کو انکریز کر رہے ہیں۔ تو ایسے پیشنٹس ہیں، اس میں ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ایک رسک فیکٹر ہے کہ اس میں، یعنی 40 سال کے بعد رسک فیکٹر آتا ہے۔ ہاں جی، کہ یہ ایک جنرل پاپولیشن کی نسبت اس میں 4-5 گنا چانس زیادہ ہیں کہ یہ ان کو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ رسک فیکٹر نہیں ہے، یعنی شوگر بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، اسموکنگ بھی نہیں کرتے، کوئی فیملی ہسٹری بھی نہیں ہے ہارٹ کی، اب یہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں 100% سیکیور ہوں کہ مجھے دل کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جنرل پاپولیشن کی حساب سے اس کو مطلب ہے کہ وہ ان کے رسک پہ ہو یا اس سے تھوڑا کم ہو، لیکن یہ اس کو بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ 60-70 سال میں جا کے پرابلم سٹارٹ ہو جائے، ذرا ارلی نہ ہو، لیکن بہرحال اس میں رسک کم ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جن کے اندر رسک فیکٹر زیادہ ہیں۔ رسک فیکٹر زیادہ، یعنی رسک فیکٹر کی موجودگی وہ ہارٹ اٹیک کے لائکلی چانسز کر دیتی ہے، پہلے ہوگا۔ اسامہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ کسی کو پہلے پتہ چل جائے کہ اس کے دل کے امراض پیدا ہو رہے ہیں یا اس کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے، کیا میڈیکل سائنس میں کوئی ایسا ٹیسٹ یا کوئی ایسا طریقہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہر بندے کو اپنے اوپر یہ غور کرنا چاہیے کہ دل کی بیماریوں کے جو رسک فیکٹرز ہیں، ابھی ہم نے جو بات کی ہے، وہ میرے اندر کتنے موجود ہیں۔ کیا میرے اندر موٹاپا ہے؟ کیا میں ایکٹیویٹی کم کرتا ہوں؟ کیا میں ایکسرسائز کرنے سے کتراتا ہوں؟ کیا مجھے شوگر یا بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہے؟ پہلے تو اس کو یہ سوچتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ مجھے کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں۔ پھر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ان کے کچھ ٹیسٹ ہیں جن سے ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے بات کی کہ کولیسٹرول خون کی نالیوں میں جمتا ہے، تو خون کے اندر کولیسٹرول کا لیول اس کو چیک کیا جائے، اس کو دیکھا جائے۔ کولیسٹرول کے لیول کو چیک کرنے کے لیے کون سا ٹیسٹ ہے؟ اس کے سیرم لپڈ پروفائل ہوتا ہے جو کہ ہم فاسٹنگ لپڈ پروفائل کرواتے ہیں خالی پیٹ، وہ کروا کے اس کو دیکھا جائے گا، اس کو ایک ڈاکٹر ہی انٹرپریٹ کر سکتا ہے۔ پھر اپنا فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول بھی ایک بار کروا کے چیک کیا جائے، کیا پتہ ابھی مجھے شوگر کی علامات کا پتہ نہ ہو کہ مجھے شوگر ہو چکی ہے، میں بلڈ شوگر چیک کرواؤں گا تو پھر مجھے پتہ چلے۔ پھر ایک مستند ڈاکٹر سے اپنا بلڈ پریشر چیک کروایا جائے، کیا پتہ مجھے بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو لیکن ابھی اس کی علامات آنی ظاہر نہیں ہوئی، تو چیک کروانے سے ہی معلوم ہوگا کہ بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہے یا نہیں۔ اس طریقے سے باقی ای سی جی ہے کہ ای سی جی کو کروانے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ بعض دفعہ سائلنٹ انفارکٹس ہو جاتے ہیں، جو خاص طور پہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا مجھے شوگر ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو ایک مرتبہ سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے کہ جس کی سمٹمز نہیں آئیں مگر خدا نے ان پہ کرم فرمایا اور وہ بچ گئے۔ تو ای سی جی کروانے سے پتہ چل سکتا ہے کہ ان کو کوئی انڈر لائن کارڈیک ڈیزیز چل رہی ہے، کوئی ان کو
پہلے کوئی دل کا اٹیک ہو چکا ہے, کوئی ان کو کارڈیومایوپیتھی جیسے ہم نے کہا دل کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں, ایسا مسئلہ پہلے سے چل رہا ہے نہیں. اور آخر میں ہم چیسٹ ایکس رے, چھاتی کے ایکس رے ہیں اس کی بات کرتے ہیں, لیکن چونکہ اس میں ریڈیشنز کا ایکسپوئر ہوتا ہے تو ایک ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کروانا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر دیکھے گا, اسیس کرے گا کہ واقعی اس کو اتنا رسک ہے کہ اس کا ایکس رے کروا کے دیکھا جائے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر باقی رسک فیکٹرز نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ایکس رے کروانے کی ڈاکٹر سامہ ایک چیز ہوگی کہ لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ مدنی چینل کے ناظرین سے ہم شیئر کر لیں. یہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہے لپڈ پروفائل کا, اور اس کے ساتھ بلڈ شوگر چیک کروائیں, بلڈ پریشر چیک کروائیں, ای سی جی ہو سکتی ہے. بہرحال اگر کوئی علامات نمودار ہوں تو مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر اقبال, آپ جلدی جلدی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ دل کے دورے کی علامات کیا ہیں؟ کیا علامت ظاہر ہو جسم سے کہ پتہ چل جائے دل کا دورہ وہ پڑنے والا ہے, خدا نہ خواستہ ایسی کیا کنڈیشن ہے؟ سب سے زیادہ جو کامن علامات ہیں ان میں سے وہ ہے کہ چیسٹ پین, یعنی سینے میں درد ہوگا. اب ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ جو کیونکہ دل جی بائیں سائڈ پہ ہوتا ہے تو جو درد ہے وہ بائیں سائڈ پہ ہوگا, حالانکہ ایسا نہیں. جو دل کا اگر اٹیک ہو یا انجائنا کا پرابلم ہو, جو اس میں درد زیادہ ٹپیکل ہوتا ہے نا, وہ سینٹر میں ہوتا ہے. سینٹر میں درد ہوگا, لیکن یہ درد کسی اور سائڈ پہ بھی جا سکتا ہے, جیسے بائیں بازو میں جا سکتا ہے, دائیں بازو میں جا سکتا ہے, جبڑے کی طرف جا سکتا ہے, گلے کی طرف جا سکتا ہے. یہ تو سب سے کامن ایک علامت ہے کہ سینے میں درد ہوگا. اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور علامات ہیں. پسینہ, ایک دم ٹھنڈا پسینہ آ گیا, گھبراہٹ شروع ہو گئی, سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے. یہ ایسی علامات ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کے وقت آ سکتی ہیں, جو زیادہ کامن ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر اسامہ نے بتایا کہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں انہیں بعض اوقات یہ علامات آتی نہیں ہیں, انہیں کچھ بھی علامات نہیں آتی, بس ہلکی سی گھبراہٹ ہوئی, پسینہ آیا. تو برکف اس طرح کے اگر علامات ہوں تو ڈاکٹر کو فوراً دکھانا چاہیے, ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, دل کے دورے کے حوالے سے علامات ہم نے سنی. ایسی علامات اگر پیدا ہوں فوراً سے پہلے اس کو مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. انسانی جسم کا وہ عضو, وہ آرگن جو سب سے پہلے بن گیا, 6 ہفتے میں دل کی دھڑکن سٹارٹ ہو جاتی ہے, اینڈ اٹ ول کنٹینیو ٹو ورک دا ہول لائف. اور سب سے بڑا دل کس جاندار کا ہوتا ہے؟ یہ جاندار ہے بلو ویل. دنیا میں سب سے بڑا دل اس جاندار کا ہے. یہ سائز کی بات ہو رہی ہے, اور یہ دل ہے 680 کلو وزنی. اور جب یہ دھڑکتا ہے دل, بلو ویل کا دل دھڑکتا ہے تو 2 میل تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے. مرد کا جو دل ہے اس کا حجم عورت کے دل سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, کم از کم 2 اونس بھاری ہوتا ہے. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک ہم نے آپ سے انفارمیشن شیئر یہ کی تھی کہ جو دل کی شکل بنائی جاتی ہے, عام طور پہ کتابوں میں دل کی شکل بنتی ہے, 2 اس کے ہافس ہوتے ہیں. کیا واقعی یہ دل کی شکل ہے یا یہ کہاں سے آئی؟ اگر ہسٹری کو پڑھا جائے تو اس میں بہت سی متضاد رائے آتی ہے. بہرحال سب سے جو اوتھینٹک رائے ہمیں ملی وہ پرانے دور میں افریقہ کے اندر ایک پلانٹ تھا, ایک پودا تھا, اس کا نام ہے سلفیم. اس کے بہت سے فوائد ہوتے تھے. اب یہ پودا ختم ہو چکا ہے, یہ ناپید ہو چکا ہے. اس کے بیج کی بالکل وہی شکل ہے جو کہ آج ہم کتابوں میں دل کی شکل بناتے ہیں, اور شاید یہ کہا جاتا ہے ہسٹری میں کہ اسی بیج سے اس دل کی شکل کو لیا گیا ہے. اسامہ, آپ یہ بتائیے کہ بچوں کے اندر دل کی بیماریاں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ جی, بچوں کے اندر سب سے پہلے تو پیدائشی جو دل کی بیماریاں ہیں, کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز اس کو ہم کہتے ہیں. اب یہ جو بچوں کے اندر پیدائشی طور پہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, ان کی علامات کیا ہوتی ہیں اور یہ بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا. بیسیکلی ہم ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جن میں بچے کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے, سائنوٹک ہارٹ ڈیزیز سے کہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جن میں بچے کا رنگ نیلا نہیں پڑتا لیکن بچے کو پیدائشی طور پہ دل کی بیماری ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ بچے کا رنگ نیلا ہو تبھی ہم سوچیں کہ اس کو دل کی بیماری ہے, اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو فوری طور پہ پریزنٹ کر جاتی ہیں, شروع والے 3-4 دنوں میں ہی بچے کو اس کا سانس تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے, سانس میں تکلیف ہوتی ہے, بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے, اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر آتے ہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب جب اس کو چیک اپ کرتے ہیں, پھر وہ ایکس رے یا ای سی جی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دل کی بیماری ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے 4-5 دن میں بچہ ٹھیک رہتا ہے, لیکن بچوں کے اندر پیدائشی طور پہ ایک خون کی نالی, دل کی نالی ایک ایسی ہوتی ہے کہ جو بچہ جب پیٹ کے اندر ہے تب وہ کھلی ہوتی ہے اور اس کے پیدائش کے بعد اس میں بند ہونا ہوتا ہے. پھر جب وہ ایسا ایسا بند ہوتی ہے تو بچے کے اندر علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں. بچے کا رنگ بھی ہو سکتا ہے نیلا پڑنا شروع ہو جائے, بچے کا سانس تیز ہونا شروع ہو جائے, بچہ دودھ پینا چھوڑ دے, اور سڈنلی بچہ جو ہے نا وہ اریٹیبل ہو جاتا ہے,
اس کو چونکہ دل جب فیل ہوتا ہے تو دماغ کو آکسیجن نہیں ملتی ہے، تو بچہ روتا رہے گا، اس کی مطلب آپ اس کو کنسول نہیں کر سکیں گے، دودھ پینے سے بھی چپ نہیں ہوگا۔ تو ان علامات کے ساتھ اگر آپ کا بچہ ہے تو آپ اس کو فوراً ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل چھوٹا سا دل کے اندر سوراخ ہوتا ہے جو بچپن میں پریزنٹ نہیں کرتا، اور بڑی عمر تک وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا سوراخ ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا اس فوری طور پہ دوائیوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کو بعض دفعہ آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ بیماریاں، اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں جو انفیکشنز کے ذریعے ہوتی ہیں، جس میں بچوں کے اندر مایوکارڈائٹس ہم کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ کامن ہے، بڑوں کی نسبت بچوں کے اندر بہت زیادہ کامن ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک تھا، اچانک سے اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، اور اس کو ہلکا ہلکا پہلے سے بخار ہوا تھا، اب آپ آئے ہیں ڈاکٹر صاحب نے دیکھا دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، انہوں نے ECG کی اور انہوں نے دل کے ٹیسٹ کیے تو ان کو پتا چلا کہ بچے کو مایوکارڈائٹس ہو چکا ہے۔ یعنی بچے کے اندر بہت سی ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے کو موقع پر اور جلدی ڈاکٹر کو چیک کروایا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دل کا کینسر یہ ایک بہت ریئر ڈیزیز ہے، دل بہت اندر جا کر ہوتا ہے، اور دل کا کینسر یہ بہت ریئر ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہم نے سلسلے کے شروع میں آپ سے کوئز کچھ کیا تھا، سوال کیا تھا بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ڈاکٹر اقبال نے تھرڈ آپشن دی تھی 70,000، اور آپ کا جواب درست ہے۔ اور اسامہ سے ہم نے سوال کیا تھا کہ خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا، آپ نے بھی تھرڈ آپشن ہی لیا تھا 10 بار۔ شارح بخاری علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو 10 بار تعمیر کیا گیا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا آج کی ٹپ آف دا ڈے، ویٹ، گندم کتنی پیدا ہوتی ہے؟ اے کی کراپ فار فوڈ سیکیورٹی، 100,000 ملین ایئرز اولڈ اس کی تاریخ ہے، انسان گندم پیدا کر رہا ہے۔ آغاز سے ہی گندم کی کاشت شروع ہو گئی۔ سن 2016 میں 749 ملین ٹن گندم دنیا میں پیدا ہوئی، اور دنیا میں پیدا ہونے والی گندم کا 67% انسان استعمال کرتا ہے۔ روٹی، بریڈ، بسکٹ، کیک وغیرہ یہ بنتے ہیں، اور ایک انسان سال میں 65 کلو گندم استعمال کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سن 2050 میں دنیا کی آبادی 9.6 بلین ہو جائے گی، 9.6 بلین، اور اس آبادی کو کفایت کرنے کے لیے گندم کی پیداوار میں 60% اضافہ ضروری ہے۔ ذرا تقسیم کے نظام کو تو دیکھیے، گندم کاٹی جاتی ہے، ہارویسٹ کی جاتی ہے، اس سے دانے نکالے جاتے ہیں، کوئی زمیندار کسی کو تھوڑے سے دانے دے دیتا ہے، کوئی جانور آتا ہے، کوئی پرندہ آتا ہے اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے، اس کو بوریوں میں پیک کیا جاتا ہے، پھر کوئی دانے گر جاتے ہیں، پھر کوئی جانور آتا ہے اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے، پھر اس کو لوڈ کیا جاتا ہے، وہ گندم ریٹیل سٹور تک آتی ہے، اور ہماری پلیٹ میں آٹے کی صورت میں پہنچنے سے پہلے کتنی جگہ پر تقسیم کاری ہو گئی۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، یقیناً وہ کارساز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے انسان کے بہت ہی اہم عضو دل کے حوالے سے سنا، دل کی بیماریاں، حفاظتی تدابیر، آپ ان پر عمل کیجئے، صحت کا خیال رکھیے، صحت بڑی نعمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔